ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اپنے فضل سے، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم ضرور بالضرور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ایک بار لگ سیدھا ہو لین دو، دیکھو پھر تسی انشاءاللہ تعالی، ہاں مسجد تے ہر مسلمان نے مرنے تو پہلے بنوانی ہے، خدا دا نہ ہے پہلے ہی بہت مسجدہ نے نمازی بناؤ، جو کہ نا میں نے مسجد بنوانی ہے اس کو کہ مسجدیں زیادہ ہیں یار، نمازی بناؤ، موحدین بناؤ، ایفرٹ پٹ کرنی ہے اس پہ کرو۔ تو اس وقت تو یہ بڑا قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ایک بار اللہ میرا ہاتھ کھول دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا انہیں، بخلوا بہ، تو اس میں کنجوسی کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ آج تک یونیورسل ٹروتھ ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پیسہ آتا ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں امیر لوگوں میں ایک بڑی عجیب روش ہے، رمضان میں افطاریاں کرا دیں گے بڑے لیول کی۔ اگر کوئی دیندار آدمی انہیں بتائے کہ بھائی آپ کا کروڑوں اربوں کا بزنس ہے، کبھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے آپ نے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں جی اللہ نے بے صحابہ دیتا ہے، اسی بھی صاحب تو بغیر اللہ کی راہ خرچ کرنا ہے۔ اپنی طرح سے یہ نیکی بتا رہے ہیں، بے صحابہ خرچ کرنے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے صاحب کیا نا تو ہم تو آٹے میں نمک بھی نہیں دے رہے، اور اس کے اوپر عزت میل کر رہے۔ تو ان سے آپ پھکی کے طور پہ یہ کہا کریں کہ کیا دنیا میں حساب و کتاب کے بغیر کوئی کام چلتا ہے؟ یعنی تمہارے سے کوئی چیز خریدنے آئے تو اس کی مرضی جتنا مرضی دے دے، یہ کوئی قیمت ہوتی ہے جسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے اس میں سے اتنا چھوڑ دو یا اتنا مزید لے لو۔ بے صحابہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز حساب و کتاب کے بغیر رکھی ہے؟ نمازیں ہیں تو 5 رکھی ہیں، ہر نماز کی رکعت مخصوص کی ہے۔ آج کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 پڑھے، اس کی 2 بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہوگا نا کہ چلو 2 ہو جائیں گی اور 1 فالتو ہو گئی، اللہ کہہ رہا تینوں فارغ، کیونکہ میں نے تو یہ بتائی نہیں، فالتو پڑھ کے بھی فارغ، کیونکہ نبی کے طریقے پہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں بھائی، طواف کعبہ کے چکر ہیں جو 7 ہیں، ایک بھی کم ہو جائے طواف نہیں ہوتا، ایک رکعت کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، ایک سجدہ کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، سجدہ صاحب سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض ہے، فرائض کی کوتاہی کے لیے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اپنا کاروبار تو حساب و کتاب میں کرو، ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرو، پیسے تک کیلکولیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے جب منگوایا تھا تو اتنے کا منگوایا تھا، اب ہم نے اتنا اس کا پروفٹ لگانا ہے اور آگے کرنا ہے۔ اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی بغیر صاحب دے خرید ہے، صاحب کار نہ پتہ لگے، اور صاحب یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ نے مال لگایا ہوا ہے کاروبار کے اندر، سوائے جو انفراسٹرکچر کے یا مشینری کے، جو پروڈکٹ کے طور پہ لگایا ہوا ہے، خواہ وہ مٹیریل بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کپڑا رکھا ہوا ہے یا ادویات رکھی ہوئی ہیں، سب کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو استعمال کے لیے، ہوٹل ہے تو ان کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کمائی پہ ہوگی، لیکن جو پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے نا جتنی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کتنا مال آپ نے کھپایا ہوا ہے۔ اگر کوئی نان بھائی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ اس میں لگایا ہوا ہے، اس کاروبار کے اندر کچھ آٹے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، کچھ میدے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، تو یہ سارا آپ کا مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے نا، چاہے اسے روٹی بنا کے بیچیں چاہے وہ بغیر روٹی بنائے بیچیں، تو سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کہتے نہیں کیلکولیٹ نہیں کی۔ اور یقین کریں اگر زکوٰۃ صرف کیلکولیٹ کر کے پاکستان میں دی جائے نا، پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں بچتا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی میں لوگ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی چیریٹی میں اتنا لوگ لگا رہے ہیں، لیکن یقین کریں ان کی آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں نا تو وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، بڑی تھوڑی رقم ہے۔ 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ بھی تھوڑی ہے، لیکن 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ زکوٰۃ، 250 لاکھ ہر سال نکالنا پڑے، 1 لاکھ نہیں سرکار،
2 लाख नहीं, 250 लाख 1 अरब के ऊपर निकालना पड़े। और पाकिस्तान में तो हजारों लोग ऐसे हैं जिनके एसेट्स अरबों में हैं, यहां तो सरकार अरबों डॉलर में है। हां, आपके कई बड़े ऐसे हैं जिनके एसेट्स 3 अरब डॉलर 4 अरब डॉलर हैं। आप 1 अरब डॉलर के पीछे IMF की मिन्नतें मारते हैं, या लोगों की अपनी जाती एसेट्स वो 1 अरब डॉलर है। 1 अरब डॉलर अगर किसी का मालियत है तो 2.5 करोड़ डॉलर देगा वो, और रुपयों में इसको कन्वर्ट करें तो जाके 500 अरब रुपया बन जाएगा। तो खर्च करो, बंदे लबो, बंदे मुक जाएंगे जनाब, ते पैसा नहीं मुकन लगा। लेकिन लोग नहीं खर्च करते। जितने फैक्ट्री ऑनर्स हैं, और सरकार आम छोटी फैक्ट्रियां जो है ना, उनमें ना जो मशीनें लगी हैं वो करोड़ों के मल्टीपल में होती हैं, लाखों में कोई भी मशीन नहीं है। जी 2.5 करोड़ दी ली सी, 10 करोड़ की जर्मनी तो मंगवाई सी। आप कहेंगे यार ये तो मशीन ही कोई 1 अरब रुपए की लगी हुई है, तो बिजनेस उसके ऊपर हजारों में तो नहीं हो रहा होगा। जहां अरबों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं तो बिजनेस भी करोड़ों का होगा। बंदा हैरान रह जाता है। हां, गैर मुस्लिम जो आके यहां कारोबार कर रहे हैं वो एक एक चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। कोई नहीं बता सकता कि कभी KFC या मैकडोनल्ड वालों ने 1 रुपया भी टैक्स का खा दिया हो। हर चीज उनकी रिटर्न रिकॉर्ड में सॉफ्टवेयर बने हुए, वो कर नहीं सकते। वो बिल बनाना होता है उन्होंने। ये तो आपके मसले है ना कि बिल ही नहीं बनाते। एक एक चीज का बिल निकलता है, पैरेलल में कैलकुलेशन होके टैक्स लादा होता है। और मुसलमान जो है वो कहता है बेसाबा दे जी अल्लाह की राय से, यानी वो उल्टा अपनी कमजोरी को भी अपनी खूबी बना के पेश कर रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन लोगों की रविश ये है कि ये लोग अल्लाह की राह में देते हुए शर्माते हैं। हालांकि पहले ये बड़ा बुलंदो बाग दावे किया करते थे कि हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। व तवल्लौ व हुम मुरिदून, फिर वो रूगर्दानी करके जब अल्लाह ताला ने उन्हें दिया, और वो है ही मुंह फेरने वाले।